اچھا جی، ہمارے سیٹ پہ اس وقت ہمارے ایک اور مہمان موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید حسین، چیئرمین پاکستان ہیومن رائٹ کونسل. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں جمشید بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. جمشید بھائی یہ بتائیں کہ کن سیکٹرز میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ جی، گزشتہ ہم 10 سالوں سے کام کر رہے ہیں اور انسانی حقوق پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ہم فلاحی کام بھی کچھ کرتے ہیں. ہم نے ایک تھر میں ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں. تھر بھی پاکستان ہے کے نام سے ہم وہاں پر ہزاروں لوگوں کو ہم پانی کی سہولت کوشش کرتے ہیں ان تک پہنچے. ہم نے کنویں کھدوائے، لوگوں کو واٹر فلٹریشن پلانٹ کر کے دیے، اسکولز بنا کر دیے. یہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جیلوں کو، قیدیوں کو جیلوں سے رہا کروانے کا سلسلہ وہ ہم اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں، جو فیکٹریوں میں کام کرتی ہوئی خواتین ہیں، پڑھی لکھی ماں، پڑھا لکھا گھرانہ کا کانسیپٹ ان پر جائے. یعنی کہ ایک عورت جب پڑھی لکھی ہوگی تو پورا گھرانہ پڑھا لکھا ہوگا. تو ہم کوشش کرتے ہیں فیکٹریوں میں خواتین کو پڑھائیں اور ان کو بنیادی حقوق کے بارے میں بتائیں کہ ان کے کیا رائٹس ہیں. اور کوشش کرتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی ایگریمنٹ پر جو خاتون وہاں پر کام کرتی ہے تو اس کے ساتھ جو مسائل وہاں پر ہوتے ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے اور ان کو ڈائریکٹ مالکان سے ان کا ایگریمنٹ کیا جائے. اسی طرح سے ہم جو ہے وہ منشیات کے خلاف ایک بھرپور کام کر رہے ہیں اور اس میں جو نا ہم اویئرنیس سیشن کرتے ہیں مختلف جگہوں پر. مثال کے طور پہ ہماری مضافاتی بستیاں جہاں پر ہیں، جیسے حسن لیاری ہو گیا یا کرنگی کے وہ مضافاتی آبادیاں ہو گئیں یا ملیر کی آبادیاں ہو گئیں، وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ منشیات سے پیچھے ہٹیں. اور وہاں پر دراصل بہت زیادہ مسئلہ بے روزگاری کا ہے. بے روزگاری کی وجہ سے لوگ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک فرسٹریشن کی طرف، اور پھر وہ آدھی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اب لوگوں نے، پہلے تو ہم منشیات کو کہتے تھے نا وہ کوئی لوہا نکال کر بیچ رہا ہے، اب تو ٹائلیں نکال کر گھر کی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ تو پھر ظاہر ہے جب انسان منشیات کی لت میں پڑتا ہے تو پھر تو بیچارہ گرتا ہی چلے جاتا ہے. اچھا، آپ نے پانی کی بات کی تو وہاں جن جگہوں پہ آپ نے یہ پانی فراہم کیا ہے تو کتنے وہاں پہ کیا حالات تھے، کیا صورتحال تھیں جو آپ نے وہاں پہ انیشیٹو لیا؟ دیکھیں، تھر جو ہے وہ پاکستان ڈیزرٹ ہے پورا. ایک بالکل. اس طرح کراچی ایک ڈیزرٹ ہے، اس طرح تھر بھی ایک ڈیزرٹ ہے. تھر کے اندر جو ہے نا وہ جہاں پر تھرکول ہے وہاں پر، لیکن وہاں پر بہت بڑا تھر ہزاروں ایکڑوں پر مشتمل ہے اور وہاں پر بہت زیادہ پانی کی پرابلم ہے کیونکہ وہاں پر کنال نہیں ہے. لوگ، ایک عورت کو قریباً جو ہے وہ تقریباً روزانہ 30 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ پانی لے کر آتی ہے. جب وہ پانی لے کر آتی ہے تو اس کے پاس اتنا پانی بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے فیڈ کروائے. تو آپ نے آئے دن سنا ہوگا کہ بچے جو ہے نا وہ زچگی کے دوران وہاں مر جاتے ہیں اور بچوں کو جو ہے نا پانی نہیں ملتا بہتر. میں نے ایک صاحب سے وہاں پر پوچھا، رمضان میں پچھلی بار میں گیا وہاں پر، تو میں نے کہا آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کہا ہمیں 2 گلاس پانی کے ملتے ہیں، ایک صبح کو پینے کے لیے اور ایک شام کو پینے کے لیے، تو ہم کس طرح سے روزہ رکھیں؟ اس طرح سے لوگوں کی جو ہے نا وہاں پر. تو وہاں پر آپ لوگوں نے ایک فلٹر پلانٹ لگایا کیا؟ جی، وہاں پر ہم نے جو ہے کنویں کھودے لوگوں کو، کیونکہ پچھلے دنوں تو بارشیں ہو گئی تھیں، کچھ باران رحمت ہوئی تھی تو کچھ چیزیں تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی تھیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے ہزاروں، تقریباً لگ بھگ 6000 کے قریب ہم واٹر ٹینکر لے کر گئے وہاں پر. اچھا، فلٹریشن پلانٹ کے اندر ہے کیا کہ حکومت نے وہاں پر جو ہے وہ 1100 آر او پلانٹس لگائے. ان آر او پلانٹ لگانے میں سے جو نا تقریباً 800 آر او پلانٹ خراب ہو گئے اور باقی جو 300 بچے ہیں وہ وڈیروں کے گھروں پر یا کسی جاگیردار کے گھر پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ جو آر او پلانٹس کا فائدہ ہونا چاہیے لوگوں کو وہ نہیں ملتا. مثال کے طور پہ وہاں پر آر او پلانٹ کے لیے جو بورنگ کی گئی ہے وہ 250 فٹ پہ کی گئی ہے، لیکن پانی وہاں سے نکلتا ہے 450 فٹ پر. اب وہاں پر سیم کا پانی آ گیا 250 فٹ پر. اس کے بعد جب پانی نکالا انہوں نے تو کچھ عرصہ تو پانی چلا وہاں پر، آر او پلانٹ نے کام بھی کیا، لیکن اس کے بعد وہ پانی نہیں نکلا. اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ مشینری کو چیک نہیں کیا گیا تو وہ 900 آر او پلانٹ خراب ہو گئے. اچھا، جیسے آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ لوگ جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہے ان کو پیروں پہ کھڑا کرنے والا کام جو آپ بہت اچھے طور پہ کر رہے ہیں، اس میں اب تک کتنے لوگ آپ لوگوں کی وجہ سے مستفید ہو چکے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کو کم سے کم جو ہے نا ان کو تعلیم کی طرف آگاہ کریں. ٹھیک ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ فیکٹریوں میں کرتی ہوئی خواتین جو کام کر رہی ہیں ان کو کم سے کم اتنی نالج ہو. یعنی کہ آج ہمارا بچہ جو پرائیویٹ اسکول کے اندر پڑھتا ہے، یعنی کہ غریب بچہ بھی جو ہے نا ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے، چاہے اس کی 300 روپے فیس ہو، وہ جب ڈائری لکھ کر اپنی ماں کو دیتا ہے تو ماں کو تو کچھ بھی نہیں آتا، تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے اماں تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا. تو وہ اسپیس پیدا ہوتا ہے، ایک خلا پیدا ہوتا ہے. باپ آتا ہے کام کر کے، وہ ایک سائڈ پہ پڑا رہتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی اس بات کی، لیکن ماں فیکٹری میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے، اس بچے کے ساتھ بھی انگیج ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کم سے کم ماں کو اتنا پڑھنا آنا چاہیے کہ وہ ڈائری دیکھ لے، کم سے کم وہ اخبار دیکھ لے. تو اس پر ہم بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. ہم نے فیکٹریوں میں جا کر وزٹس کیے ہیں، وہاں پر خواتین سے ہم نے بات کی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آئے دن فیکٹریوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا کسی نہ کسی فیکٹری کے ساتھ خاتون کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے
اور اس ذاتی کا ازالہ کرنے کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں, کوئی بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے, تو اس میں ہم نے بہت زیادہ کوشش کی. بالکل جی, یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور جو اس طرح کی این جی اوز کام کر رہی ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح آپ لوگوں کو انصاف بھی ملے, اس کے علاوہ آپ کو چیزیں بھی پرووائڈ ہو. اچھا جمشید بھائی, ابھی رمضان المبارک میں کن زیادہ چیزوں پہ کام ہو رہا ہے؟ آپ لوگ کیا زیادہ اس وقت رمضان المبارک میں فوکس کس چیز پر؟ دیکھیں, ہم رمضان المبارک پہ فوکس اس بات پہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے کچھ آبادیاں اس طرح کی ہیں وہاں پر سحری وغیرہ کا انتظام نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم وہاں پر سحری کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو دیں. اسی طرح سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سیلاب فلڈ آیا ہے, ہم نے فلڈ پہ بہت کام کیا ہے. ہم روزانہ وہاں پر 6000 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. وہاں پر لوگوں کے اب بھی بہت سارے مسائل ہیں, یعنی کہ بہت سارے وہاں پر ڈسیبل بچے ہیں. ہم ان ڈسیبل بچوں کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی پرووائڈ ہو جائے کہ جس سے ان کا سلسلہ ہو جائے. ابھی ہم نے ایک پروگرام بھی رکھا جس کے اندر ہم قریباً کوئی 200 کے قریب بچے ڈسیبل پورے سندھ سے بلا رہے ہیں, اور ہم اس بات کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ خصوصاً جو خاندانوں میں شادی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بچے ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں, تو اس پر جو ہے نا کوئی فوکس کیا جائے, ان بچوں کو ان کی وہ کیا جائے. مثال کے طور پہ گھروں میں ایک آبادی ہے, وہاں پر قریباً کوئی 60 بچے ایسے ہیں جو ڈف ہیں, وہ سن نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے فیملیوں میں شادی کی ہوئی ہے, یہ پرابلم ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فیملی میں شادی کرنے سے تو میں نے سنا تھیلیسیمیا کا مسئلہ آتا ہے. جی, تھیلیسیمیا بھی آتا ہے, دیگر بیماریاں بھی آتی ہیں. دیگر بیماریاں بھی آتی ہیں. اچھا, پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت, کیونکہ وہاں پر وٹے سٹے کی شادیاں ہوتی ہیں, لوگ آگے پیچھے وہ کر لیتے ہیں, اس پر ہم کام کر رہے ہیں. دوسرا, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بچے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ بیرا روی کی طرف جا رہے ہیں یا دیگر چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن کیے جائیں. ہم نے ایک یوتھ ماڈل نیشنل اسمبلی کی ہے, اور ہم گزشتہ 3-4 سالوں سے کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ اس بات کو بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اخلاقیات کیا ہیں, اخلاقیات پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جمشید بھائی, یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے؟ یہ گزشتہ 10 سالوں سے کام کر رہی ہے. 10 سال سے کام کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ظاہر ہے کوئی شوق ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرف جاتے ہیں, تو آپ کو یہ کس طرح ایم کس طرح آیا کہ جی یہ ہم نے شروع کرنی ہے؟ دیکھیں, میں طالب علمی کے زمانے سے ہی انہی چیزوں کے ساتھ تھا, لیکن اس کے بعد جو چیز ہمارے یہاں معاشرے کے اندر لوگ جو نا فلاحی کاموں کی طرف بہت زیادہ, ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر یہ بہت جنون ہے فلاحی کاموں کا, لیکن ہمارے یہاں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بہت کم ہیں. اچھا, ایکٹیوسٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ سہولتیں نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں 15 ارب روپے کا بجٹ سندھ گورنمنٹ نے رکھا ہے آٹے کی مد میں, 15 ارب روپے کا, کہ لوگوں کو سہولت دیں گے ہم آٹے کی. اب یہ آٹا لوگوں تک پہنچانا کس طرح سے ہے, لوگوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے. اس کے اندر بہت زیادہ پرابلم, ہم یہ چاہتے ہیں جو سہولتیں حکومتوں کی طرف سے ملی ہوئی ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں, وہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو. مثال کے طور پہ کوئی بندہ جیل میں ہے, وہ بیچارہ بے قصور ہے. مثال کے طور پہ کسی بندے کے 12,000 روپے ضمانت کے ہیں, یا 12,000 روپے اس کی وہ ہے جو اس پر جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے, اب وہ 12,000 روپے نہیں ہے. میں جیل میں گیا, ایک بندے کو پتہ چلا 1.5 سال سے وہ بیٹھا ہوا, اس کے پاس 13,000 روپے نہیں اس جرمانہ دینے کے لیے. اب وہ 13,000 روپے جرمانہ نہ دینے کے لیے وہ 1.5 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا تھا. اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسائل. اچھا, تھرپارکر کی جہاں پہ آپ نے بات کی, وہاں پر ہم سنتے ہیں کہ ظاہر بہت سے بچوں کی اموات بھی ہوتی ہے, یہ تمام چیزیں, اور بہت ساری این جی اوز پہ کام کر رہی ہے. فیملی پلاننگ کے حوالے سے کیا وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 11-11 12-12 بچے ہوتے ہیں, اور پھر ظاہر کھانے پینے کو نہیں ہوتا, اس چکر میں اموات ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے کبھی کسی نے کیا؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس بنیادی بات کرنے کے لیے کوئی بندہ موجود نہیں ہے, بات نہیں کرتے لوگ ایک دوسرے سے. وہاں پر جو ہے نا وہ لوگوں کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. ایک عورت کی زندگی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آئے دن ہر دوسرے دن تھرپارکر میں ایک فرد خودکشی کرتا ہے. یعنی کہ 7 لاکھ لوگوں کا ڈسٹرکٹ ہے, ہر دوسرے دن ایک بندہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے. خودکشی کرنے کی وجہ جو آتی ہے وہاں پر وہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایک بندے نے جو ہے نا وہ شادی کی ہے, جس بچی سے اس کی عمر جو ہے نا وہ 10 سال ہے, اور جس آدمی کی شادی ہوئی ہے اس کی عمر 40 سال ہے یا 50 سال ہے. وہ ایج ڈفرینس کی وجہ سے وہ بیچاری بالکل وہ ہو جاتی ہے, یا لڑکے کی عمر کم ہے اور لڑکی کی زیادہ ہے, یہ جو وٹے سٹے کی شادیاں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس زندگی کی امنگ نہیں ہے, باقی امنگ نہیں ہے. ہم اس امنگ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے اندر, کہ لوگوں کے اندر امنگ پیدا ہو اس طرح کی. جب اگر وہ امنگ پیدا نہیں ہوگی ان کی زندگی کے اندر تو کس طرح سے چیزیں پیدا ہوں گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو ان کے ہاں دراصل آپ نے بات کی نا 6-7 بچوں کی, اور 6-7 بچوں میں سے 3-4 بچے جو نا مر جاتے ہیں, ان کے پاس صحت کی سہولت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں پر رہتا ہوں, اور مجھ سے جو نا وہ 50 کلومیٹر, ایک صاحب تھے وہاں پر ٹی بی کے مریض تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ٹی بی کے مریض ہیں, کہاں علاج کے لیے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں عمر کوٹ جاتا ہوں علاج کرنے کے لیے, اور وہاں علاج کرنے کے لیے مجھے 2,000 روپے چاہیے. میں نے گھر کے برتن تک بیچ دیے. میں نے کہا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کہنے لگے میرے 5 بچے. میں نے کتنی بیٹیاں؟ کہنے لگے میری 3 بیٹیاں. ہندو تھا وہ.
3 بیٹیاں. میں نے کہا کتنے کی شادی کر دی؟ کہہ رہے میں نے 2 بیٹیوں کی شادی کر دی. میں نے کہا عمر کیا تھی ان کی؟ کہہ رہی ایک کی عمر 11 سال، ایک کی 12 سال. میں نے کہا 11-12 سال میں تم نے شادی کر دی ان کی بچوں کی؟ کہ لیں میرے ساتھ تو بھوکے مر جاتے ہیں نا وہ، ان کے ساتھ کم سے کم کھانا تو ملے گا ان کو. اور یہ وہ تمام چیزیں جی جسے سن کر دیکھ کر ہمیں بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، اور جو این جی اوز پہ کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور ضرورت ہے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پر جو ہے وہ جائیں وہاں پر دیکھیں.